ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अंसा को फहाम कॉल करके एक ऐसी हकीकत से आगाह करेगा। क्या वो हकीकत सुनने के बाद अंसा अपना डिसीजन क्या लेगी? क्या अंसा अपने होशो हवास खो बैठेगी? और दूसरी तरफ मुरसलीन एक घटिया ही प्लान करने वाला है। उसको लगता है कि शायद अगर वो ये प्लान करेगा तो उसकी वजह से इसका बेटा शयान और ये दोनों बहुत ज़्यादा आगे पहुँच सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि शयान, जिसको अपनी आप की परवाह नहीं, वो इसके बिजनेस को कैसे संभाल डालेगा। क्या अब मुरसलीन के लिए ये जो कदम उठाएगा वो बहुत भारी होगा? क्या इसके बाद शयान इसको ही लूट कर खा जाएगा? आने वाली एपिसोड में अनस और अंसा दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं और अंसा अपने सारे माजी की हकीकतों से अनस को आगाह करवाती है। वो अपनी मामा बाबा की सारी यादें उसको दिखाती है, जिसके बाद अनस कहता है कि अंसा, तुमने तो मुझे हर चीज के बारे में बता दिया है और तुमने मुझे दिखा भी दिया, आखिर तुम मेरा माजी नहीं जानोगी? जिसके बाद अंसा कहती है कि क्यों नहीं, मुझे आपने दिखाया कभी, और वैसे भी मैंने कभी पूछा ही नहीं और टाइम ही नहीं मिला, चलो आज तुम दिखा ही दो। जहाँ पर फिर अनस एक बैग उठाकर लाएगा जहाँ पर बहुत सारी इसकी माजी की यादें पड़ी होगी, और जैसे ही वो उस बैग को ओपन करेगा तो सामने बूंदें और चादर पड़ी होगी, जहाँ पर अंसा उनको देखकर हैरान होगी और कहेगी कि ये तुमने किसकी चादर और बूंदें संभाल कर रखी है? जिसके बाद अनस कहता है कि ये मेरी मामा की यादें पड़ी हुई हैं। जिसके बाद वो बूंदें उसी वक्त अंसा उठाएगी और अपने कानों में डालेगी और कहेगी कि क्या अनस, ये अब सब कुछ मेरा हो गया ना? और वो उस चादर को भी ओढ़ लेती है और कहती है कि अनस, आज से ये सब कुछ मेरा हो गया। वो जैसे ही वो चादर उठाती है तो उसके नीचे से एक उसको तस्वीर मिलती है जो अनस के बाबा और मामा की होती है। जिसके बाद अंसा कहती है कि अनस, तुमने इनको ऐसे संभाल कर क्यों रखा है? तुमने इनको बैग में छुपा कर क्यों रखा है? तुमने इसको दीवारों के ऊपर लगाया क्यों नहीं? जहाँ पर अनस कहता है कि तुम्हें मैं क्या बताऊं, ताया जान को ये सब कुछ पसंद नहीं। ताया जान ने सख्ती से मना किया था कि मेरे बाबा और मामा की कहीं भी पिक नजर नहीं आए, इसलिए मैंने संभाल के रखा और यही सोचा कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा तब सब कुछ बना लूंगा। जिसके बाद अंसा कहती है कि जब तुम घर बनाओगे तब लगाओगे, ये किसने आपसे कह दिया? वो उसी वक्त उस पिक्चर को पकड़ती है और अपने कमरे की दीवार के ऊपर उसको लगा देती है और उसे बोलती है कि इसको अगर किसी ने उतारा तो इसका तुमने हाल बुरा करना है। तुम क्या करोगे? तुम तो वैसे ही बुद्धू कहीं के हो, उनके आगे से बोलते नहीं, तुम्हारी तो जुबान ही बंद हो जाती है। अंसा कहती है कि आज से ये तस्वीर यहीं पर लगी रहेगी और अगर कोई भी इस तस्वीर को हटाने की कोशिश करेगा तो उसको मैं खुद ही देख लूंगी, क्योंकि अब मुझे इन लोगों से अच्छे से इन लोगों को मैनेज करना आ गया है और मुझे पता चल गया है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, इसलिए अब मैं इनको अपनी जुबान में समझाऊंगी। जहाँ पर दूसरी तरफ मुरसलीन भी उसी वक्त अपने अब्बा जान के पास जाता है और दादा जान जैसे ही मुरसलीन को देखता है तो उसे कहता है कि मुरसलीन बेटा, तुम्हें पता है ना कि अनस को जॉब नहीं मिल रही, उसकी भी बीवी है और आखिरकार उसके भी तो खर्चे हैं ना। जिसके बाद दादा जान कहता है कि मुरसलीन, तुम अपनी फैक्ट्री में इसको जॉब क्यों नहीं दे देते? वैसे भी उस फैक्ट्री में तुम्हारे अकेले की नहीं है, बल्कि उस फैक्ट्री में जो हिस्सा आधा है वो अनस का भी है, इसीलिए तुम उसको अपने साथ जॉब दे दो। जहाँ पर दादा जान की ये बात जैसे ही मुरसलीन सुनता है तो उसके तो पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है कि अब्बा जान ने ये सारी बातें क्या कह दी, क्योंकि पहले ही अब्बा जान ने आधा घर उसके नाम कर दिया, अब ये फैक्ट्री की भी बात कर रहे हैं। मुरसलीन अपने अब्बा जान को साफ साफ कहता है और कहता है कि अब्बा जान, दोबारा आपने ये बात नहीं करनी, मैं तो उसको अपनी फैक्ट्री में क्या अपनी फैक्ट्री के बाहर भी बेलपुड़ी लगाने की इजाजत ना दूं। मुरसलीन कहता है कि अब्बा जान, ये मेरे खून पसीने की कमाई से बनाई गई फैक्ट्री है, ना कि उसका इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं है, और दोबारा आपने ये जिक्र नहीं करना कि मैं उसको अपने साथ जॉब दे दूं। आपने जो घर उसके नाम लगवा लिया है यही बहुत है, और अब दोबारा मेरे साथ इस टॉपिक पे बात मत करना। जहाँ पर मुरसलीन तो अपने अब्बा जान को चुप करवा के चला जाता। दादा जान को मुरसलीन की बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और उसको दुख देती हैं कि ये दोनों इसी के बेटे हैं और सारे का सारा हक इन दोनों का है। आखिर क्या वो चला गया तो उसकी औलाद को हर चीज से मैं महरूम कर दूं? मुझे तो लगता है कि अब दादा जान ने जैसे ये घर चोरी छुपे उसके नाम किया था, वैसे ही अब ये फैक्ट्री को भी आधी को उसके नाम कर देगा। जहाँ पर क्या अब मुरसलीन ये फैक्ट्री को अब अनस के नाम होने देगा। दूसरी तरफ अनस जैसे ही जाता है और जाकर शाजिया के पास बैठता है, शाजिया इसको हैरान देखती है और परेशान देखती है और कहती है कि आज तुम इतना चुप चुप और परेशान किस लिए हो? जहाँ पर मुरसलीन कहता है कि बहुत बड़ी एक और ज्यादा हमारी मुसीबत गले पड़ गई है। जहाँ पर वो हैरान होती है और कहती है कि अब क्या हो गया, अब कौन सी नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई है? जहाँ पर मुरसलीन उसको सारी बात बताता है और उसे कहता है कि अब्बा जान ने ये फैसला किया है कि फैक्ट्री आधी तो अनस की है ना, तो इसीलिए अनस को मैं उसके यहाँ जॉब दे दूं, लेकिन
لیکن میں تو ابا جان کو صاف صاف منع کر آیا ہوں کہ یہ میرے خون پسینے کی کمائی سے بنائی گئی ہے اور اس لیے اس کا انس کا کوئی بھی اس میں ذرا بھر بھی حصہ نہیں ہے، اور اسی لیے آپ کے لیے بہتری ہوگی کہ آپ یہیں پر چپ کر جاؤ۔ جہاں پر شازیہ جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو اس کے دماغ میں بہت زیادہ آئیڈیا آنے لگ پڑتے ہیں، اور اسی وقت اس کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ دادا جان کچھ بھی اب ابا جان کر لیں گے، کیونکہ وہ تو انس کے بہت زیادہ چہیتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے خرافاتی دماغ کو یوز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انس میں تمہیں ایک آئیڈیا دوں، تم اس آئیڈیا کو میرے کو مانو گے تو تم ساری زندگی خوش رہو گے۔ جہاں پر اسی وقت شازیہ کہتی ہے کہ انس کو ہم لوگ کہیں نہیں روک سکتے، کیونکہ قانون بھی ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ ہم اس کے حصے پر کیسے ڈاکہ مارتے ہیں، اسی لیے تم ایک کام کرو، تم ابھی جاؤ اور جا کر وکیل کو کہو کہ یہ سب کچھ ہمارے بیٹے شیان کے نام کر دو۔ جہاں پر پھر اسی وقت مرسلین بھی اس کی بات پر ایگری کرتا ہے۔ مرسلین شازیہ کو کہتا ہے کہ یہ میرے بیٹے شیان اور میری بیٹی شریر کا حصہ ہے اور میں کسی کو بھی اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا، اور انس کی بات، انس کو تو میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں اس میں سے۔ جہاں پر اسی وقت مرسلین اس کی بات پر ایگری کرتا ہے اور وکیل کے پاس جا کر اس کے ساری کی ساری فیکٹری اس کے نام کروا دیتا ہے، اور میں تو اس کی اس بات سے حیران ہوں کہ مرسلین نے اس کے اوپر کیسے ٹرسٹ کر لیا، اس انسان کے اوپر ٹرسٹ کیا جس نے کبھی اپنی آپ کی نہیں سنی، اس نے اپنے آپ کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ مرسلین نے اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے اب اس کے وہ نام ساری کی ساری فیکٹری کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور اب شیان اس کو بتائے گا کہ اس نے یہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ جہاں پر نہ صرف مرسلین اس فیکٹری کو اس کے نام کرواتا ہے بلکہ ایک عالیشان گاڑی لا کر گھر میں کھڑا کر دیتا ہے، اور اسی وقت جاتا ہے اور جا کر شیان کو بلا کر لے کر آتا ہے۔ وہ شیان کو لے کر آتا ہے اور شیان کو بتاتا ہے، شیان یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی اچھی گاڑی لے کر آیا ہوں، اب تمہیں کسی کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، جب دل چاہے تم اس میں جا سکتے ہو، جب دل چاہے جس کے اندر مرضی مار دینا، اور ہو سکے تو اس انس اور انسا کے اندر بھی مار کر ان کو تم اوپر پہنچا دینا، اور جیل کی بات وہ میرا بہت بڑوں سے رابطے ہو چکے ہیں اور میں تمہیں خود ہی باہر نکلوا لوں گا۔ جہاں پر پھر اسے کہے گا کہ یہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کل میں نے ایک تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا نا، تو اسی کا مجھے افسوس ہوا کہ میں نے غلط تمہارے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، کیونکہ مجھے وہ تھپڑ تمہارے منہ کے اوپر نہیں مارنا چاہیے تھا، اور اگر میں نے مار دیا تو میں اب اپنی غلطی کا خمیازہ کر رہا ہوں، کیونکہ اگر تم غلطی نہیں کرو گے تو کیسے سیکھو گے، تم غلطی کرو گے تو میں تمہیں سمجھاؤں گا نا، مجھے تمہارے ساتھ پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن بس اس وقت میرے دماغ پر غصہ تھا اس لیے میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا، اور یہ گاڑی کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹری کے کاغذ بھی سنبھالو، میں نے تمہارے نام کر دی ہے۔ جہاں پر شیان تو پھولے نہیں سماتا، اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بابا کو گلے لگا لیتا ہے اور اپنے بابا کا شکر ادا کرتا ہے۔ جہاں پر اب مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی بھی شیان اس فیکٹری کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، شیان تو اس فیکٹری کو اب بالکل زمین پر پہنچا دے گا، اس کے باپ نے سالوں محنت کی اور اس فیکٹری کو آسمان تک پہنچایا، لیکن اب شیان اس کو ساری کو ختم کر دے گا۔ میرا تو خیال ہے کہ شیان اس ساری کو فیکٹری کو بیچ بوجھ کر کہیں اور چلا جائے گا، اگر وہ اس کو بیچ نہ سکا تو پھر اس نے ایسے ڈیلز کرنی ہے اس فیکٹری میں اور ساری میں اس کو لاس ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی فیکٹری بہت زیادہ نیچے تک پہنچ جائے گی اور آخر کار ان کی فیکٹری لوٹ لاٹ کر کچھ نہیں ان کے پلے رہے گا۔ جہاں پر بھی مرسلین کو احساس بہت جلد ہوگا کہ اس نے اپنے بیٹے کے اوپر ٹرسٹ کر کے بہت غلطی کی، اور میں تو مرسلین کی اس گھٹیا حرکت سے حیران ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کے اوپر ٹرسٹ کیسے کیا۔ یہی ٹرسٹ اگر وہ انس کے اوپر کر لیتا تو آج یہ فیکٹری میں کروڑوں کا کھیلتا، لیکن اس کو صرف اور صرف انس سے نفرت ہے، اسی وجہ سے اسے صرف شیان کے ساتھ سب کچھ کرنا ہے۔ اب شیان بھی ان کو دیکھنا کتنے اچھے سے سمجھائے گا۔ جہاں پر دوسری طرف انس اور انسا کو بھی سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ کیسے تایا جان نے یہ سب کچھ اس کے نام کر دیا ہے۔ انسا انس کو چائے بنا کر دے رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ انس میری بات تو سنو، یہ لوگ انصاف کیوں نہیں کرتے۔ جہاں پر انسا یہ بات بھول رہی ہے کہ لوگ انصاف نہیں کرتے بلکہ اللہ انصاف کرتا ہے، لوگوں کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، لوگوں تو ایک دوسرے کو نوچ کر کھا ڈالتے ہیں، جن کو پتا چلے کہ یہ زیادہ کھا رہے ہیں، ان سے اوپر جا رہے ہیں تو وہ تو ان کو نیچے گرانے کی ہر حد کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر انس کہتا ہے کہ انسا لوگ انصاف نہیں کرتے بلکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے نا تب سب کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اسی لیے اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، ہمیں اپنے اللہ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اور جس کے بعد انسا کہتی ہے کہ انس کوئی بات نہیں، مجھے جاب مل گئی ہے نا تو تم ٹینشن مت لو، تمہیں بھی جاب مل جائے گی اور ہم دونوں اپنے گھر کو خود مینج کریں گے، ہم ان سے اچھی ایک فیکٹری بلڈ اپ کریں گے، یہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے کیسے محنت کی، ہم لوگ اپنی محنت سے خود اپنی ہر چیز بنائیں گے، ہمیں ان کی چیزوں کے اوپر پلنا نہیں ہے، ہمیں تانے نہیں سننے، ہم اپنا سب کچھ خود کریں گے۔ جہاں پر یہ باتیں کر کے انس تو کسی
کسی کام کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے اور انسا جیسے ہی روم میں آ کر بیٹھتی ہے تو اس کے فون پر رنگنگ ہوتی ہے. وہ جیسے ہی دیکھتی ہے تو بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ انہون نمبر اب کس کا آ گیا ہے. وہ جیسے ہی کال پک کرتی ہے تو آگے سے اسی وقت فہام بولتا ہے. فہام اسے کہتا ہے کہ انسا آپ بات کر رہی ہو؟ میں فہام بات کر رہا ہوں, مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. انسا اس کی جیسے ہی بات سنے گی تو حیران ہوگی کہ آج فہام نے اس کو کیسے کال کر لی. اس کے دماغ میں تھوڑی آئیڈیا آئیں گے, کوئی نہ کوئی ان کی شرارت ہوگی, لیکن وہ اس کی بات چپ کر کے سنتی ہے اور کہتی ہے کہ بولو کیا بات کرنی ہے. جہاں پر فہام اسے بتاتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ویڈیو لیک کس نے کی تھی؟ مجھے سب کچھ شریر نے بتایا اور میں نے تم سے اس لیے نہیں کی کہ ایک دفعہ مجھے سارے پروف اور سب کچھ اکٹھا کرنے دو پھر تم سے بات کروں گا. جس کے بعد فہام اسے کہتا ہے کہ تمہاری ویڈیو لیک کرنے کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ شیان کا ہاتھ ہے. شیان نے تمہاری وہ گندی ویڈیوز بنا کر لیک کروائی تھی اور تمہیں دنیا کے سامنے رسوا کیا تھا, اور اب اس نے یہ صرف میرے ایک بھائی کے خون کا جرم میں نے ان سے نہیں لینا بلکہ تمہاری بھی ویڈیو انہوں نے لیک کروائی اور بہت ساری لڑکیوں کی انہوں نے عزت کا تماشا بنایا. اب میں ان کو بتاؤں گا کہ کیسے کے سب کچھ کرتے ہیں. جہاں پر فہام کہتا ہے کہ میں نے بھی اب شریر کی ویڈیو بنائی ہے اور ایسی ویڈیو بنائی ہے کہ شریر کو بھی اب پتا چل جائے گا. شریر کی جیسے تم لوگوں کی عزت خراب کی, اب میں شریر کی عزت خراب کروں گا. اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ان ویڈیو کو لیک کروا دوں. جہاں پر اسی وقت انسا بولتی ہے کہ نہیں, میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی, یہ ایک لڑکی کی عزت ہے. تمہیں میری ویڈیو لیک شیان نے کروائی ہے نا, میں خود شیان سے بدلہ لے لوں گی, لیکن تم نے شریر کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. جہاں پر فہام کو تو یہی تھا کہ انسا اس کا ساتھ دے گی, لیکن انسا نے ایک لڑکی کی عزت کو خراب کرنے کے کبھی سوچا نہیں. اس نے بولا کہ تم اس کی عزت خراب نہیں کرو گے, میں خود شیان سے بدلہ لے لوں گا. جہاں پر فہام اب خود اپنا دماغ چلائے گا اور شریر کی ساری ویڈیو کو انٹرنیٹ پر اور اپلوڈ کر دے گا. جیسے ہی سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو پھیلیں گی تو یہ کہیں پر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. جہاں پر دوسری طرف مرسلین کے اب دماغ پر بہت زیادہ چوٹیں لگنے والی ہیں. ایک طرف سے اس کی ویڈیو ساری کی ساری لیک ہو جائیں گی اور شریر کی کہیں عزت نہیں بچے گی, جس کی وجہ سے مرسلین بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور دوسری طرف مرسلین نے خود ہی گیم چلائی اور سب کچھ اپنا شیان کے نام کر دیا, صرف اور صرف اس لیے کہ کہیں انس کو حصہ نہ دینا پڑ جائے. اور اسی شیان نے اب اس کو لوٹ کر کھا گیا اور ایک بھی فیکٹری میں کچھ بھی نہیں بچا, سب کچھ لوٹ لاٹ کر کھا گیا. جہاں پر مرسلین کو دو دھچکے لگنے والے ہیں. کیا ان دھچکوں کے بعد مرسلین اپنے ہوش و حواس میں رہے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مرسلین اس کے بعد اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گا اور بہت جلد اللہ کے پاس بھی پہنچنے والا ہے. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. یہ تو ہماری پریڈکشن تھی, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.